نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ کرتے ہیں قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگیں گے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ۔ سورہ عمران کی آیت 75 to 77 میں اہل کتاب میں نیک اور برے لوگوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک عذاب۔ یا اللہ ہمارا شمار اپنے نیک لوگوں میں کرنا، اور ہمارا ہر نیک عمل تیری محبت میں ہو، آمین۔ آیت 78 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیسے تحریف کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، استغفر اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرما۔ آیت 79 to 80 میں اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے، بے شک یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ بے شک یا رب العالمین تیرے ہر پیغمبر نے تیری توحید کی گواہی دی ہے، اور ہم تک بھی یہی پیغام پہنچا کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت 81 and 82 میں انبیاء اکرام سے عہد خاص لیا جا رہا ہے، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 83 میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ پوری کائنات کا دین دین اسلام ہے۔
اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ بے شک یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم نے تیرے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ، ہمارے تمام کام آسان فرما دے۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔